جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پیارا محبوب ہمیں عطا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے مومنین کے اوپر یہ احسان کیا کہ اپنا پیارا محبوب میں نے ان کو عطا کر دیا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے ایسے کام کروائے کہ جن کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ مشرکین مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر میں کسی شخص کا ایسا مال نہیں لگے گا کہ جو حرام کا مال ہو، جس کے اندر حرام کا شبہ ہو، وہ مال ہم خانہ کعبہ کی تعمیر میں نہیں لگنے دیں گے۔ حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی تو جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلے کا شخص یہ کہنے لگا کہ یہ ہمارا سردار یہ حجر اسود کو نصب کرے گا، یہاں تک کہ ایک پیالے کے اندر خون جمع کیا گیا اور اس کے اندر تمام قبیلے کے سرداروں نے اپنی انگلیاں ڈبو کر یہ وعدہ کیا کہ اگر ہم اس حجر اسود کو نصب نہ کریں تو ہم اپنی موت لکھ دیں گے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اصحاب سیر نے لکھا کہ فیصلہ اس پر ہوتا ہے کہ کل جو خانہ کعبہ کے اندر سب سے پہلے داخل ہوگا وہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، وہی ہمارا فیصل اور وہی ہمارا جج بنے گا۔ اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ دوسرے دن سب سے پہلے جو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے والا شخص تھا وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے اپنی کملی مبارک اتاری اور حجر اسود کو اس کملی کے اندر رکھا اور تمام قبیلے کے سرداروں کو بلایا کہ اس کملی کے اس چاروں کونوں کو تھامو اور وہاں پر لے جاؤ کہ جہاں پر حجر اسود کو نصب کرنا ہے۔ سارے قبیلے کے سرداروں نے اس کملی کو اٹھایا اور اس جگہ پر لے گئے جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس جگہ پر نصب کر دیا، اور وہ ایک بہت بڑا فساد جو ان لوگوں کے درمیان ہونے والا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرما دیا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت عطا کی گئی، 40 سال کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں۔ آج اعلان ہوتا ہے، سارے مکے کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو ہم صادق کہہ رہے ہیں، جس کو ہم امین کہتے ہیں، جس کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آج فاران کی چوٹی پر کھڑا ہے اور سفید چادر لہرا کر ہمیں بلا رہا ہے کہ لوگو آؤ سنو، آج میں ایک اعلان کرنے والا ہوں۔ سارے مکے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ کے چچا وہ بھی جمع ہو رہے ہیں، ابو جہل آپ کا چچا ہے وہ بھی آ گیا کہ آج میرا بھتیجا کیا اعلان کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے مکے کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم مجھے جانتے ہو، میرے بچپن کو تم نے دیکھا، میری جوانی کو تم نے دیکھا، کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا تم نے مجھے خائن پایا ہے؟ خیانت کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہے؟ تمام لوگوں نے بیک زباں ہو کر کہا ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو کبھی خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق پایا ہے، آپ کو ہم نے ہمیشہ امین پایا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، او مکے کے لوگوں آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا۔ اصحاب سیر نے لکھا ہے وہی لوگ جو کچھ دیر پہلے آپ کی صداقت کے ڈنکے بجا رہے تھے، آپ کی امانت کے ڈنکے بجا رہے تھے، وہی آپ پر پتھر برساتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہی آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی نے یہ کہا ہم آپ کی نبوت کو اس وقت مانیں گے جب یہ
सामने नज़र आता हुआ चाँद दो टुकड़े हो जाए आपके इशारे से, हम आपकी नबूवत पर ईमान लाएंगे। असहाब सियर ने लिखा, अल्लाह के इशारा किया, चाँद दो टुकड़े हो गया, लेकिन फिर भी लोगों ने आप पर ईमान नहीं लाया।